یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرو، اور جب توبہ کرنی ہے تو سچے دل سے توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے میں ایک دن کے اندر 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے جو مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار کرنا یہ امت کے لیے تعلیم ہے، امت کو ترغیب دینے کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی گناہ کرنے والے نہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے اتنا گر گڑاتے، اللہ کی اس قدر عبادت کرتے کہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہتے، نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے قیام کرتے، سجدے کرتے۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ورم پڑ جاتے، سوج پڑ جاتی۔ آپ اتنے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتی، حتیٰ کہ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے معصوم الخطا بنایا ہے، آپ کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کرنا، ساری رات اللہ کے سامنے جاگتے رہنا، قیام کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی کہ میرے پیغمبر ہر وقت اللہ کے سامنے گر گڑاتے، توبہ اور استغفار کرتے۔ اور معافی کی 2 صورتیں ہیں، جب انسان اللہ کے سامنے گر گڑاتا، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں معافی کے قبول ہونے کی۔ یا تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں جب اسے معاف کرتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کیا کرو، کیونکہ جب گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ دوسری معافی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ یعنی کہ یا تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں یا اللہ گناہ کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو بندے کا یہ توبہ کرنا، استغفار کرنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ چاہے انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نمازیں ترک کرتا رہا، ساری زندگی بے حیائی والے کام کرتا رہا، لیکن بلا آخر وہ اللہ کے سامنے آتا ہے، گر گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے آ جاتا ہے کہ اللہ تیرا گنہگار بندہ ہوں، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نمازیں ترک کرتا رہا،
لیکن اے اللہ آج میرے دل کے اندر تیرا خوف پیدا ہوا، میں تیرے سامنے گر گڑا رہا ہوں، توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا راضی ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ راضی ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ صحرا کے اندر نکلا، اس کے پاس اس کا اونٹ موجود ہے، اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، لیکن اچانک ہی وہ اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مایوسی کے عالم کے اندر، گھبراہٹ اور پریشانی کے اندر یہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اب میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے فوت ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ نا امیدی کے اندر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہے۔ یہ اس کی مہار کو تھامتا ہے، تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ کے خوشی کے عالم کے اندر، خوشی کی شدت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اس کی زبان کے اوپر الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ جتنا یہ بندہ خوش ہوا خوشی کے عالم کے اندر، اسے یہ پتہ نہیں کہ میری زبان کے اوپر الفاظ کون سے آ رہے ہیں۔ یہ خوشی کی عالم کے اندر خوشی کی شدت کی وجہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہ بندہ اپنی سواری کے مل جانے پہ راضی ہوتا ہے، اس سے کتنی گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس وقت راضی ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا کے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طریقے سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ہر روز دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر گناہ کرنے والا بندہ آئے، میرے سامنے گر گڑائے، توبہ استغفار کرے، میں تمہارا رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کے بار بار اپنے بندے کو پکارتے ہیں کہ اے میرے بندے آ، میرے سامنے گر گڑا، تو نے گناہ کیا، زیادتی کی، تو نے میری نافرمانی کی، لیکن میں تیرا رب تجھے بلا رہا ہوں کہ آ میرے سامنے گر گڑا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور بلاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، جو دن کے اجالے کے اندر میری نافرمانی کرتے رہے، جو دن کے اجالے کے اندر میری حدود کو توڑتے رہے، بے حیائی کے کام کرتے رہے، دنیا والوں کے سامنے تم نے بے حیائی کی، بے حیائی کے مناظر کو دیکھا، اے میرے بندے آ، رات کی تاریکی کے اندر تجھے دنیا والے دیکھنے والے نہیں، دنیا والوں سے چھپ کے آ، میرے سامنے آ کے گر گڑا، توبہ استغفار کر، میں تیرا رب تجھے بلا رہا ہوں کہ آ، رات کے اندھیرے میں میرے سامنے گر گڑا، تنہائی کے اندر آ کے اپنی آنکھوں کے اندر آنسو لے کے آ، میں رب تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو نے دن کے اجالے کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، آج میں تیرا رب تجھے پکار رہا ہوں، آ میرے سامنے گر گڑا، جتنے بھی گناہ تو نے کیے ہیں، چاہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ تیرے گناہوں سے بھر چکا ہے،
اے بندے آ میرے سامنے گر گڑا، توبہ استغفار کر، میں رب تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میرے بندوں آؤ میرے سامنے توبہ استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس کی توبہ کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ مغرب سے سورج کو طلوع نہ کر دے۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیں گے، پھر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ اسے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ پھر ایمان لے کے آنا، پھر اللہ کے سامنے گر گڑانا، توبہ استغفار کرنا، اسے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا جب اللہ تعالیٰ مغرب سے سورج کو طلوع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ یعنی یہ ہر روز اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور رات کو بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ میرا بندہ آئے میرے سامنے گر گڑائے، توبہ استغفار کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور یہ کب تک ہے؟ جب تک سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے، پھر ہمارا گر گڑانا، پھر توبہ اور استغفار کرنا، پھر اللہ کے سامنے رونا یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ نے وہ دروازہ کھولا ہے، آج ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے، توبہ استغفار کریں، جتنی نمازیں طرح کی ہیں اللہ کے سامنے گر گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک اس پہ نزاع کا وقت طاری نہ ہو جائے، یعنی اس کا سانس جب تک گلے کے اندر اٹکنا شروع ہونا ہو جائے، اسے موت کے گرگرے آنے شروع نہ ہو جان، اس وقت تک اگر یہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور اگر موت قریب آ گئی، اس کی ہنسلی کے اندر، اس کے گلے کے اندر اس کی سانس جو ہے وہ اٹکنا شروع ہو گئی، موت کے غرارے آنے شروع ہو گئے، جب موت اس کے قریب آ جائے گی، جب اسے یقین ہو جائے کہ اب میں دنیا کے اندر باقی نہیں رہوں گا، اگر اس حال کے اندر، اس حالت کے اندر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک اللہ رب العزت کے سامنے موت آنے سے پہلے پہلے، گلے کے اندر سانس کے اٹکنے سے پہلے پہلے اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ تم جتنے بھی گناہ لے کے آؤ گے، جتنے زیادہ گناہ لے کے آؤ گے، چاہے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر کے لے کے آؤ گے، میرے سامنے سچے دل سے توبہ کرو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے اندر ایک ایسا آدمی تھا جو کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا، حتیٰ کہ 99 قتل کیے، ایک کم 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ میں کتنا ہی بد نصیب انسان ہوں کہ ساری زندگی لوگوں کو ناحق قتل کرتا رہا، ساری زندگی میں نے لوگوں کا خون بہایا، میں نے اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آخر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اسی حالت کے اندر وہ کسی آدمی کے پاس گیا جس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، کم علم انسان کے پاس گیا اور جا کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں نے ایک کم 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے،
کیا میری توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے، میری توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس کم علم انسان نے کہا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک انسان کو نہیں بلکہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تیری توبہ کا دروازہ اب بند ہے، تو توبہ نہیں کر سکتا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 قتل کرنے کے بعد ابھی بھی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی اور علم والے بندے کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، میں بڑا ہی گنہگار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، میں نے ناجائز لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا میں اللہ کے سامنے گر گڑاؤں، توبہ استغفار کروں؟ کیا 100 قتل کرنے کے بعد بھی میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس آدمی نے کہا، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ ہاں، اگر تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور آئندہ سے یہ عزم کرتا ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر تو سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گڑا کے توبہ استغفار کرے گا تو اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور ساتھ ہی اس اللہ کے نیک بندے نے کہا تو اس علاقے کو چھوڑ کے فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں کے رہنے والے نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر رہنا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس آدمی نے اپنے دل کے اندر ابھی توبہ کا ارادہ کیا ہے، اور یہ توبہ کا ارادہ لے کے ان لوگوں کی طرف چلتا ہے جو نیک لوگ ہیں، نیک بستی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رستے میں اس آدمی کو فوت کر دیا۔ جب اس آدمی کی جان کو نکالا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح کو لینے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ ان فرشتوں نے آپس میں جھگڑا کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار انسان ہے، یہ بڑا خطا کار انسان ہے، اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کی معافی کا کوئی بھی ایسا رستہ نہیں کہ اسے معاف کیا جائے۔ لیکن رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخر کے اندر اپنے دل کے اندر پختہ عزم کر لیا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس نے توبہ اور استغفار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے جھگڑے کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس زمین کو ماپا جائے، اس زمین کو دیکھا جائے، جس طرف یہ جا رہا تھا اگر وہ رستہ زیادہ ہے، جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اگر وہ بستی کا رستہ زیادہ ہے تو اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اگر وہ رستہ کم ہو گیا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو معاف کرنا تھا، کیونکہ اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ جو بندہ میرے سامنے گر گڑائے، توبہ استغفار کرے، جس نے سچے دل سے توبہ اور استغفار کیا ہے میں اسے اپنی جہنم کے اندر ڈال دوں، اللہ کبھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سکڑ جا، اس طرف سے جس طرف یہ جا رہا تھا زمین سمٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا، وہ زمین سکڑ گئی اور رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ یعنی کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے گر گڑاتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو رسوا نہیں کروں گا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، چاہے جتنے بھی گناہ کیے، جتنی بھی زیادتیاں کی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اپنی جوانی گناہوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا،
ساری زندگی اللہ کی حدود کو توڑتا رہا، ساری زندگی نمازیں ترک کرتا رہا، ساری زندگی سود کھاتا رہا، رشوت کھاتا رہا، لیکن جب بڑھاپے کے اندر آتا ہے، سر کے اندر بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تیرا بندہ ہوں، اللہ ساری زندگی شیطان کے بتائے راستے پہ چلتا رہا، اللہ آج تیرا ڈر جو ہے میرے دل کے اندر آ گیا، اے اللہ تیرا در جو ہے وہ کھلا ہے، تم نے دروازہ کھولا ہے توبہ کا، اے اللہ میں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تیرے در پہ آ گیا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت دو بندوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کا وارث بنا دیا، دونوں کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک بندہ مومن مجاہد بندہ تھا اور دوسرا بندہ کافر، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ کے اندر آمنا سامنا ہوا، اس کافر بندے نے اس اللہ کے بندے اللہ کے مجاہد کو شہید کر دیا، پھر وقت گزرتا رہا، آخر کار اللہ رب العزت نے اپنی رحمت والی شفقت والی نظر اس آدمی کے اوپر ڈالی جو کہ کافر بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت عطا کر دی، یہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے ایمان کی دولت مل گئی، یہ مسلمان ہو گیا، پھر یہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، آخر کار یہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جنت عطا کر دی، اور جس آدمی کو اس نے شہید کیا تھا اللہ نے اسے بھی جنت عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کے اوپر مسکراتے ہیں۔